بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں پر ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور اس میں بھی ہمارے یہ جو مین ملک ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بلکہ افغانستان بھی اسی میں شامل کر لیں، یہ 4 ملک جو ہیں اس میں لوگوں کی مینٹیلٹی یہ ڈیولپ کی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے عقیدے سے ٹکراتی ہو، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کوئی بات کرنے والا کتاب و سنت کی دلیل دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، وہ جو مرضی کر لے، آپ نے اس عقیدے کو اپنے بزرگ بابوں کے عقیدے کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ اگر تو اس کے مطابق ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو آپ نے پھر یہ کہنا ہے کہ یار یہ میرا دل نہیں مانتا یہ بات ٹھیک ہو، میرا وجدان نہیں کہتا، یار یہ عشق کے اندر یہ بات نہیں آتی ہے، یہ گستاخی والی بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر وہ بات جو ان کے عقیدے سے ٹکرائے گی وہ اس کو گستاخی سمجھ رہے ہوں گے۔ مثلا اگر ہم کرسچن سے کہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک انسان ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، تو وہ کرسچن جو انہیں خدا کا بیٹا مانے ہوئے ہیں کیتھولک، اور وہ کرسچن جو انہیں خدا مانے ہوئے ہیں پروٹیسٹنٹ، وہ تو کہیں گے انہوں نے شان ہی گھٹ کر دی، ان کی گھٹا دی ہے، کم کر دی ہے، تو گستاخی پہ اتر آئیں گے۔ یقین کریں ہم تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو قرآن میں آیات ہیں، اللہ سے تو بڑھ کے ان کی کوئی عزت کرنے والا نہیں ہے نا۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے کہا ہے ان کو کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں اور مقربین میں شامل ہیں۔ وہ عیسیٰ ابن مریم جن کے بارے میں اتنے زبردست الفاظ ہیں قرآن میں، ان کے معجزات کا ذکر ہے، 25 دفعہ ان کا نام آیا ہے، ان کے بارے میں جب توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ڈسکشن کرتا ہے تو جو جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ تو یہ لوگ سن نہیں سکتے، ان کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا کرسچنز کے۔ تو اس وقت کیا ہم کرسچنز کے اس قسم کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ان آیات کا انکار کر دیں گے یا اس عقیدے کو غلط کہہ دیں گے جو قرآن بیان کر رہا ہے؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیول پہ اتر کے باتوں کو سمجھایا ہے کہ کوئی بالکل ڈل دماغ بندہ بھی ہونا اس کو بات سمجھ آ جائے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر اگر آپ 17 پڑھیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے یا عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، جو پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ ہے۔ اس زمانے میں جیکوبائٹس تھے، فرقہ یعقوبیہ، اب اسی کی ماڈرن فارم پروٹیسٹنٹ ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی فرما دیجئے بھلا بتاؤ تو کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، اللہ کے مقابلے پر کسی کی کیا طاقت ہے۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ یہ ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو بھی، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ یہ وصال شریف فرما جائے نہیں ہے، ہلاک۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، آسمان اور زمین سب اس کے ملک ہیں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے عیسیٰ ابن مریم۔ یہ تو آگے جا کے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں آتا ہے کہ عیسیٰ ان کی ماں تو روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں جو خود روٹی کے محتاج ہوں، کھانا کھایا کرتے تھے وہ۔ تو جب توحید کی باری آئے گی پھر اس قسم کی گفتگو ہوگی کہ جس سے لوگوں کو یہ شائبہ ہوگا کہ انبیاء کی توہین ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھ لیں جب قرآن میں اس طرح کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ لوگ پھر فتوے لگاتے ہیں۔ حتیٰ کہ فقہ حنفی کی یہاں سب کانٹیننٹ میں بڑی معتبر کتاب ہے بہار شریعت، اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب کے جو خلیفہ ہیں مفتی امجد علی، انہوں نے یہ لکھی ہے، آپ اس کا شروع کے چیپٹر کھول کے پڑھ لیں، انبیاء کے بارے میں عقیدہ، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ قرآن میں جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے اوپر عتاب فرمایا ہے کسی معاملے سے،
ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے, کسی کو ان آیات کو درس دینے کی یا اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. استغفر اللہ تو بولی. دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر گاڈ, دیئر لارڈ, دیئر اللہ. وہ اپنے اللہ کو بھی ٹیچ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ صرف عربی میں تلاوت کرنے کے لیے اس کا درس نہیں ہو سکتا. جبکہ اس کے برعکس اگر آپ سورہ الاعراف میں جائیں گے جہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے, وہیں پر یہ دعا بھی آئی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہیں پر آگے چل کے یہ آیات بھی آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 کے اندر کہ ہم نے جو قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں آلموسٹ 7 دفعہ بیان ہوا ہے, اور اس میں جو ڈیٹیلڈ پورشن ہے نا ان میں سے ایک پورشن یہ سورۃ الاعراف والا ہے. تو اس کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مقصد کیا ہے میرا اس کو بیان کرنے کا, وہ بھی سن لو. کل کو کوئی آ کے اس کو بیان کرنے کو حرام نہ قرار دے دے. اللہ کو تو پتہ تھا یہ لوگ کیا کام ڈالیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم, اے اولاد آدم, لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. دیکھنا شیطان تمہیں اس طریقے سے فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا, اور ان کا جو لباس اور وہ جو ان کی شرمگاہیں ان کے اوپر ایکسپوز ہوگی, یعنی جنتی لباس ان سے اتر گیا. اب اس لیول کی گفتگو اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ دیکھنا تمہارے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ شیطان نے کیا, یعنی سیدنا آدم اور حوا علیہم السلام کے ساتھ, یہ شیطان تمہارے ساتھ نہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ جو حضرت آدم کا واقعہ ہے جس میں ان کی لغزش ہے, پھر توبہ, پھر ان کا جنت سے نکلنا, وہ ساری چیزیں جس کو سب کانٹیننٹ کے لوگ اس چیز کو ذکر کرنے کو گستاخی سمجھتے ہیں, یہ تو عبرت کے لیے قرآن میں ڈالا گیا ہے. اس سے تو آپ نے عبرت حاصل کرنی ہے. یہ لوگ اسے گستاخی سمجھتے ہیں. تو اس طرح کی جب بھی ہم کوئی چیزیں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 دیکھیں آپ یہ جو ہے نا اس طرح کے موضوعات کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں, کہیں ہم سے گستاخی نہ ہو جائے. یار اللہ کو نہیں پتا تھا میں کون سی آیات نازل کر رہا ہوں جن کو پڑھنے سے گستاخی نہ ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ لوگوں کو جان بوجھ کے اس طرف مائل کیا ہے. یہ بالکل ان کا لیم ایکسکیوز ہے. ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شریعت کے معاملے میں عقائد اور نظریات جو اس نے انسانیت کو بتانے ہیں اس کے معاملے میں بالکل واضح تعلیمات قرآن کے اندر بیان کر چکا ہے. اس کے اندر کسی کو کوئی چیز داخل کرنے کی یا نکالنے کی اجازت نہیں ہے. بالکل یہ کلیئر کٹ بات ہے. اور یہ جس لفظ سے نفرت کر رہے ہیں نا وفات, موت, اور اس کی جگہ انہوں نے نیا لفظ ڈیوائز کیا وصال. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں کہیں یہ وصال لفظ موجود ہے؟ یہ عربی کا لفظ تھا. وصل کہتے ہیں ملاپ کو, یہ کہتے ہیں وصال ہوا ہے. یعنی وہ ان انٹینشنلی یہ عقیدہ دینا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے. ہاں تو یہی ہے نا وصال, وصل ہوا ہے. اللہ اور اس کا رسول مل گئے ہیں. جیسے مرنے کے بعد انسان اللہ کو جا کے مل جاتا ہے. تو اب وفات کا مطلب تو ہوتا ہے توفی ہونا, موت. اب یہ لفظ ان کو ہضم نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک نیا وصال شریف لفظ نکال لیا. حالانکہ یہ وصال کا لفظ عربی کا ہے, وفات بھی عربی کا ہے, موت بھی عربی کا لفظ ہے, قتل بھی عربی کا لفظ ہے, شہید بھی عربی کا لفظ ہے. لیکن سورہ آل عمران آیت نمبر 144 غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے, آپ کو زخم ہی اتنا گہرا لگا تھا, یہ 4 دانت شہید ہو گئے, بخاری مسلم میں آتا ہے, اتنا خون نکلا کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں. کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ اب ہم نے جنگ کس لیے لڑنی ہے, نبی علیہ السلام ہی فوت ہو گئے. یعنی فوت انڈیا پاکستان میں, وہاں نہیں, یہاں کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, فوت بھی نہیں بلکہ وصال فرما گئے. تو قرآن میں الفاظ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں. اچھا یہ ماتا عربی کا لفظ مر جائے, قتل عربی کا لفظ قتل ہو جائے, یہ ہوتے تو کہتے ہیں یا اللہ تھوڑی سی امینڈمنٹ کر دے, اس کی جگہ یہ لگا دے کہ اگر یہ وصال شریف فرما دے
یا شہید ہو جائیں، ورنہ تو گستاخی ہو جائے گی اس میں۔ اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا، اور جو الٹے قدم پھرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ اس پوری آیت کا مفہوم ہے۔ تو یہ تو ان کو ہضم نہیں ہوگی۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفینوں کو بھی موت آنی ہے، پھر تم اپنے رب کے حضور جھگڑا کرو گے قیامت والے دن، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان۔ تو یہاں پہ بھی الفاظ ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ، تمہیں بھی موت آنی ہے، تم نے بھی میت ہونا ہے، اور تمہارے مخالفین نے بھی۔ اچھا، ان ساری آیات کے جواب میں نا ان کے پاس ایک ہی ایکسکیوز ہے، وہ جی اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ سکتا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ان کے پاس ایک ایسا بہانہ ہے جس کی وجہ سے یہ جان چھڑا لیتے ہیں، آیات کا انکار بڑی آسانی کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ تو ان کا علاج بھی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں کہ یہ اللہ پیغمبروں کو کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو اب آپ نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے کہ اللہ کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر ہم میں سے کسی نے یہ کہہ دیا تو اس کے اوپر شرعی حکم کیا لگائیں گے؟ پھر آپ کہیں گے جی گستاخ ہے۔ ان کو پکا کریں کہ ہم میں پھر صرف ہم نہیں آتے، اللہ کے سوا جتنی ہستیاں آئیں گی نا وہ اس میں شامل ہیں۔ پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء کو بھی نکال دیں، چلے ہم انبیاء کے بارے میں جو قرآن میں آیات ہیں اس کو بھی سکپ کرتے ہیں۔ ورنہ تو سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 101 حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے، جب وہ ماں باپ اور بھائی ان کو مل جاتے ہیں تو اینڈ پہ وہ اللہ کے حضور کیا دعا کرتے ہیں؟ زبردست الفاظ ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی میرا پش پناہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھے وفات دینا اسلام کی حالت میں، مسلم حالت میں، اور مجھے ملا دینا صالحین لوگوں کے ساتھ۔ وہاں پہ وفات لفظ ہے، وصال شریف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ اگر سورۃ المومن کھولیں گے نا، سورہ غافر، اس میں جس مومن کی تقریر اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے نا فرعون کے دربار میں، جو مؤمن اپنا ایمان چھپاتا تھا، اس میں تو اس سے بھی سخت الفاظ موجود ہیں۔ وہ مومن جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ہلاک کر دیا، سر تسی نے وفات رو پہ روندے ہو، ہلاک دا لفظ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہ جی اس نے تقیہ کیا ہوگا، سر مومن نے تقیہ کیا، اس کو کوئی اور لفظ نہیں ملا، وہ موت کہہ دیتا، وفات کہہ دیتا، ہلاک۔ اور ایک پیغمبر کے بارے میں ایک صحابی کہہ رہے سورۃ المومن کے اندر، اور ایسا پیغمبر جو 1400 سال پہلے ان سے گزر چکے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے، یوسف علیہ السلام کا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں خود آپ سے کہلوایا گیا سورہ الملک کے اندر، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ۔ تم فرما دو کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو، تو کافر کس زوم کے اندر ہیں، ان کو کون عذاب سے بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہلاک کا لفظ استعمال کیا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17۔ مومن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیا، نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں اور اپنے سارے صحابہ کے بارے میں۔ خیر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہیں گے جی یہ تو انبیاء اور ان کے آپس کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ جو ان کا صحابی بول رہا ہے نا وہ بالکل غلط ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، وہ نبی نہیں ہے، مومن جو ہے۔ اب ہم ادھر آ جاتے ہیں، چلے یہ کہیں گے پرانی شریعتوں کی باتیں چھوڑ دیں، اس شریعت میں آ جائیں۔
اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا ابو بکر عمر۔ صحیح بخاری میں موجود ہے نا، حضرت علی کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے ابا جان، رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ کہا عمر۔ تو کہتے ہیں مجھے خدشہ ہوا میں تیسری دفعہ پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، یہ ان کی عاجزی تھی۔ تو مولا علی جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ ان دونوں شیخین مسلمانوں کے خلفائے راشدین میں سے ٹاپ آف دا لسٹ دو خلفاء جن کی خلافتیں محفوظہ ہیں اللہ کی طرف سے، ان دونوں کے فتوے ہم آپ کو صحیح بخاری سے پیش کر دیتے ہیں، پھر 295C آپ دیکھیں کس کے اوپر یہ لگائیں گے۔ یہ اس زمانے میں ہوتے تو ان پہ لگوا دیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر جو پہلا خطبہ دیا ہے، ابھی میت رکھی ہوئی ہے، آپ علیہ السلام کو دفنایا نہیں گیا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث کم از کم 7-8 مقامات پہ آئی ہے، اس میں جو ڈیٹیلڈ اس کے طرق آئے ہیں نا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1241، 1242، 3667 اور 3668، یہ چار جو طرق ہیں، اس میں آپ کو ڈیٹیل سے ملے گا۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی میت رکھی تھی، حضرت ابو بکر تک جب خبر پہنچی تو وہ میرے حجرے میں آئے، آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹایا اور ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی ایک موت آپ کو آنی تھی جو آپ کا مقدر تھی وہ آئی، اب دوبارہ موت آپ کو نہیں آئے گی، یعنی آپ آخرت کی زندگی میں چلے گئے۔ کیونکہ انہی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہو سکتے، ان کا یہ تھا کہ ابھی تو نبی علیہ السلام نے منافقین سے بھی قتال کرنا ہے، ان سب کو ایکسپوز کرنا ہے، تو آپ یہ اپنا مشن پورا کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ آپ نے تو ہمیں بتایا، بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ رومن اور پرشین امپائر عنقریب گر جائیں گی، پھر قیامت تک کوئی کیسر اور کسرا نہیں ہوں گے، تو یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوگا۔ یہ حضرت عمر کا عقیدہ تھا کہ ان کے ہاتھوں سے ہوگا، تو وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خیر امت کو عقیدہ سمجھا دیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے اور 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے، اس طریقے سے نبی علیہ السلام بھی واپس آ جائیں گے۔ تو اس کی نفی پھر حضرت ابو بکر نے کی کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں نہیں جمع کرے گا، موت ایک ہی دفعہ آنی ہوتی ہے، آپ کو موت آ چکی ہے، اب آپ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، اب آخرت کی زندگی میں، یعنی آپ ڈورمنٹ پوزیشن میں نہیں گئے ہیں، آپ واقعی آپ پہ موت آ گئی ہے۔ پھر آپ باہر آئے تو دیکھا کہ سیدنا عمر کے گرد لوگ جمع ہیں، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور تم میری بات سنو۔ ممبر پہ چڑھے اور ممبر پہ چڑھتے ہی پہلی بات وہ کی جس پہ آج کے لوگ 295C لگوا دیں، اللہ، پنجابی ادھر ترجمہ کرا، کان کھول کے سن لو، آگاہ ہو جاؤ، من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، وصال نہیں فرما چکے، وفات نہیں فرما چکے، شہید نہیں ہو چکے، فإن محمد قد مات، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ یہ جان لے، چونکہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جو کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، اسی کی وجہ سے سب کچھ قائم ہے۔ یہ فرضی جملہ سیدنا ابو بکر نے اپنا عقیدہ بتایا امت کو، یہ کوئی آیت اور حدیث نہیں تھی جو انہوں نے پڑھی تھی وہاں پہ،
اپنا جملہ تھا. اس سے بڑی کیا فرضی بات ہوگی؟ کیا صحابہ میں کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ تو کس کو سنا رہے تھے وہ؟ کہ جو کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدو کے الفاظ ہیں. وہ انہی کو سنا رہے تھے جو آج کل ہیں غلوف کر رہے ہیں. تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ فرضی جملہ بول رہے ہیں، مسلمانوں پہ شرک کا الزام لگا رہے ہیں، کون رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ انہوں نے کہنا سی نا وہ تو کیڑیاں گلاں پہ کرنا ہے، وہ کوئی اور آیت نہیں تنوں لبھی، تو آگے سیدھے ہی چڑھ گئے ممبر تھے. انہوں نے تو یہ کہنا تھا. پھر سیدنا ابوبکر نے اس کی سپورٹ میں وہ آیت پڑھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. پھر پڑھی انک میت وانہم میتون، سورہ الزمر آیت نمبر 30. وہ ساری آیات وہی پڑھی اس ثبوت میں. سیدنا عمر کہتے ہیں جب میں نے ابو بکر کی زبان سے یہ آیات سنی اور یہ خطبہ سنا تو میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے، اور مجھے لگا کہ یہ آیات جس طرح آج ہی نازل ہوئی ہیں، حالانکہ ہم یہ آیات پہلے بھی سنتے تھے. یہ ہے صحابی میں اور غیر صحابی میں فرق کہ قرآن و حدیث سنا فوراً سمعنا و اطعنا، اور انہی احادیث میں موجود ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کئی دن تک ہماری حالت تھی، ہم جب کبھی بھی ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو یہی آیت سناتے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، تاکہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے. ان کے بقول گستاخی کر رہے ہوتے تھے. وہ یہ کہتے تو کہتے تسی پڑھو جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تسی پڑھو جی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، تسی پڑھو جی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تسی پڑھو جی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سر اس وقت ان آیات کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام سے پہلے پوری دنیا میں سب سے بڑے لیول کا جو شرک موجود تھا وہ ایک پیغمبر کے ماننے والوں کے فالورز کا تھا، عیسیٰ ابن مریم کے. نبی علیہ السلام نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر آپ علیہ السلام کی اتنی سٹرکٹ تعلیمات نہ ہوتی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح نہ بلند کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر سیدنا ابوبکر کا یہ بولنا کہ من کانا یعبد محمدا فإن محمد قد مات، یہ نبی علیہ السلام کی کامیابی کی دلیل ہے کہ آپ کو جو اللہ نے امام الموحدین بنا کر بھیجا تھا، آپ کی ٹیم ایسی پروڈیوس ہو گئی تھی کہ جو آپ کی میت پہ آپ کی شان نہیں بیان کر رہی تھی بلکہ توحید بیان کر رہی تھی. یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کی کامیابی ہے جس کے لیے آپ دنیا میں آئے تھے. تو سیدنا ابوبکر جو ہیں وہ غیر نبی ہیں، غیر اللہ ہیں، امتی ہیں، جتنے مرضی اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں لیکن ہے امتی ہیں. تو انہوں نے جو خود سے بولا نبی علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ڈاکٹرن میں یہ گستاخانہ عبارت ہے اور اس پہ 295C لگے گی ان کی ڈاکٹرن میں. ہم تو کہنا ہے بالکل صحیح عقیدہ بیان کیا. بلکہ جسے یہ نہ پتا ہونا کہ حضرت ابوبکر کا خطبہ ہم نے تو چیک کیا ہے، اس کو جب بتایا نا یار ایک بندہ کہتا ہے کہ محمد تو نہیں تھے مگر ایک رسول، وہ مر چکے ہیں، بلکہ آیت ہی آپ پڑھ دیں، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ وہ مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے اللہ زندہ ہو. کہے گا کیڑا وہابی ہے جیڑا ایسا نہیں گلاں کر رہا ہے. سیدنا ابوبکر یہ ہم نے خود چیک کیا ہے. پھر جب بعد میں بتایا تو ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے. ماننا پھر بھی کوئی نہیں، چلتے بابوں کے پیچھے. اسی تو سر آپ کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ کتابوں سے تعارف ہو رہا ہے آپ کو. کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. یہ وہ تعلیمات ہیں جو انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہیں. بلکہ مجھے تو یہ کہنے میں آ رہی نہیں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جو سو کالڈ بنائے ہوئے اولیاء ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، انبیاء کا خدا اور ہے اور من دون ہی اولیاء کا خدا اور. یہ میں من دون ہی سال لگا رہا ہوں بریکٹ میں.
ہونا انہوں کہنا جی بزرگوں کو اولیاء اللہ کو کہتے ہیں، اور من دون ہی اولیاء، جو انہوں نے نام رکھ دیے چند. تو سیدنا ابوبکر نے امت کو عقیدہ دے دیا. اب آ جائیں جناب دوسری پرسنالٹی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. صحیح بخاری میں 3700 نمبر حدیث ہے، بڑی ڈیٹیل. جب سیدنا عمر کو زخم لگا، 5-6 صفحوں پہ حدیث ہے، معدہ کٹ گیا تھا، کچھ کھاتے تھے نکل جاتا تھا. جب ان کو نظر آیا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا، تو انہوں نے کئی ایک وصیتیں کی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد ان 6 لوگوں سے زیادہ خلافت کا حقدار کسی کو نہیں سمجھتا، بلکہ انہوں نے کہا کہ خلافت کے حقدار صرف یہ 6 لوگ ہیں. اور پھر 7 الفاظ بولے، الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو عنہم راض. یہ وہ 6 لوگ ہیں کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی تھے. وصال نہیں ہے یہاں پہ، وفات کے الفاظ. تو سیدنا عمر نے بھی نبی علیہ السلام کے لیے وفات کے لفظ استعمال کیے کہ اپنی وفات تک رسول اللہ ان 6 لوگوں سے راضی تھے. پھر بخاری کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے پھر نام لیے سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو یہ حدیث بھی بالکل واضح ثبوت ہے کہ صحابہ کرام ان الفاظ کے استعمال کرنے کو گستاخی نہیں سمجھتے تھے جس طرح کے آج کل کے لوگ گستاخی سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تو ہر ایک چیز کے اوپر گستاخی کا فتویٰ جیب میں لیے پھرتے ہیں. اچھا، آپ کو اگر کوئی وہم آئے نا کہ یہ کوئی بڑے کوئی عاشق رسول ہیں، تو ان کو ٹیسٹر بھی آپ لگا کے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کا عشق 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے. 1 نمبر اگر عشق ہوا نا تو پھر ان کو جو بھی گستاخ نظر آئے گا اس سے اعلانیہ گستاخ کہیں گے، اور اگر 2 نمبر عشق ہوگا تو یہ منہ چھپاتے پھریں گے. پھر تو معذرت کے ساتھ تو ہم تو اسی رزلٹ پہ پہنچے کہ 2 نمبر ہے. دیکھیں، میں نے 23 فروری 2013 کو آلموسٹ آج سے 7 سال پہلے، یہ تو اب چل رہا ہے مئی 2020، مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، یہ ریکارڈ کروا دیا تھا. اس لیکچر کے اندر میں نے بنیادی طور پہ یہ بات کلیئر کی تھی کہ میں بزرگوں پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، ان کی کتابوں پر اور کتابیں چھاپنے والوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں. لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ بزرگوں کا گستاخ ہو گیا، کہ ان کی پرنٹنگ بند کریں، اس میں یہ گستاخیاں نکلی ہیں. آج تک ان گستاخیوں کا انہوں نے نہ جواب کیا دینا ہے، اس سے کوئی توبہ بھی نہیں کر سکے. اب میں دوبارہ ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں اشارتاً بتا دیتا ہوں. یہ اپنے ماننے والوں کو بچپن سے سناتے تھے کہ جی وہ الامداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ موجود ہے. ہم نے کہا جی وہ بھی غلط، لیکن سر اپنے گھر کی بھی خبر لیں. وہاں پہ ہشت بہشت کتاب جو ہے جس میں چیپٹر ہے فوائد السالکین، اس میں تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ بھی موجود ہے. تو اب بتائیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں بزرگوں کو برا کہتا ہے. بھائی بزرگوں کو نہیں برا کہتا، کتابیں آپ چھاپ کے ان کو خود بدنام کروا رہے ہیں، ہم تو ان کو برا کہہ ہی نہیں رہے ہیں. پھر ہم نے ان کو بتایا بھی تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی کا یہ دعویٰ لکھا ہے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. بلکہ وہ کہتے ہیں میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء نعوذ باللہ من ذالک میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں، وہ میں نے انجین نہیں کی ان کی. پھر میں نے انہیں بتایا کہ بھائی کشف المحجوب کھول لو، کشف المحجوب کے اندر صحب اور سکر کا چیپٹر نکالو. زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک غلط واقعہ لکھا ہوا ہے، انتہائی حیا سوز قسم کا واقعہ. اب میں بار بار اس کو بیان کرتے ہوئے مجھے خود بھی شرم آتی ہے. ہمارا یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھ لیں آپ، ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کو رپلائی، جب انہوں نے کہا کہ انجینئر کو کیا پتا کہ بابا کیا چیز ہوتی ہے.
بھاوے کا تو اپنا وکھرا ہی ایک جہاں ہوتا ہے. تو اس کی جواب میں نے بڑے احسن انداز میں یہ سارے حوالے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا کے ایک ریکارڈنگ کروا دی ہے. وہ آپ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کا عشق رسول کس لیول تک ہے. ان کا خود ساختہ عشق ہے, خود ساختہ فتوے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دین تو میرے بھائی چلتا ہے ڈیفینیٹ علم کے اوپر. سورہ الزمر کی ہی آیت نمبر 9 ہے, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے, بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. یہ کہتے چلے, آپ کو نہیں سناتے عشق دے چلے نمبر لے گئے, عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. اللہ کہہ رہا ہے کہ عقل والے نمبر لے گئے. پھر سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے. یہ کہتے ہیں جی چلوں کو ہے. سر چلا اس زمانے کا ہو یا اس زمانے کا, چلے کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کوئی چیز داخل کرے. میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک حدیث پیش کرتا ہوں, بڑی مشہور حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر, اور یہ حدیث مشکات کے اندر آپ کو کتاب النکاح چیپٹر میں بھی مل جائے گی. ابو داؤد میں ہے 2140 اور مشکات میں 3266. قیس ابن سعد کہتے ہیں, صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ میں کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر میں گیا. وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. تو جب میں واپس آیا تو میں نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو آپ نے فرمایا اپنا سر اٹھا, یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں وہاں گیا تھا, لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے رسول بھی ہیں, دنیا اور آخرت میں ہمارے آقا ہیں, تو آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا, یہ انڈیا پاکستان والا ترجمہ ہے, اس میں کہ جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. بس یہ آخری حصہ ہی ہمیں رٹوایا گیا ہے کہ خاوند کا کیا حق ہے اپنی بیوی کے اوپر. اس سے پہلے جو اللہ کا حق بیان ہوا تھا, جس کے ساتھ رسول اللہ کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا تھا, وہ چھوڑ دیا, اور خاوند اپنا حق لیے پھر رہے ہیں. سٹارٹ تو اس کا اللہ کے حق سے ہوا تھا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا, اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ ہی نہیں ہے, رسول اللہ کو سجدہ کیا ہے تو وہ آپ نے منع فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ لوگ ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو عشق کی بات ہے, عشق میں تو ہر چیز جائز ہے. یعنی ان کے بقول تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ خود گستاخی کروا دی. جب آپ نے منع کر دیے تو کہتے ہیں عشق میں سب کچھ جائز ہے, ایوری تھنگ از فیئر ان وار نو مور, لو اینڈ وار, محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. یہ تو وہ کہانیاں کروانے والے لوگ ہیں. تو یہاں دیکھ لیں محبت میں کوئی جائز قرار نہیں دی گئی یہ چیز. تو یہ محبت والا بھی صرف ڈھکوسلہ ہے ان کا, صرف یہ اپنے بابوں کے نظریات کو جو ہے نا وہ محبت کا نام دیتے ہیں. جو کچھ بھی کسی نے شعر و شاعری میں کہہ دیا اس کو عقیدہ بتاتے ہیں. بھئی یہ کتابوں کی دنیا ہے, دین کتابوں کے اندر ہے. دین وہ ہے جو حجۃ الوداع پہ دیا گیا ہے, دین وہ ہے جو غدیر خم پہ دیا گیا ہے.